جلد ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا، مہنگا فیول برداشت کر لیں گے، ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو ہم بری طرح شکست دے چکے ہیں، ایران کی ناکہ بندی جاری ہے، ان کا کوئی جہاز گزر نہیں سکتا، ایران کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہرمز کو کھولنا یا بند کرنا اختیار صرف ایران کے پاس ہے، امریکی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا ٹرمپ کا بیان پر شدید رد عمل۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، قطر اور پاکستان ایران سے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ پیغامات کے تبادلے کا مطلب مذاکرات نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ قطر اور پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 355 شخصیات کو سول ایوارڈز دینے کی منظوری دے دی ہے۔ حافظ طاہر محمود اشرفی کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو نشانہ امتیاز دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشانہ امتیاز دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر راحت چیمہ اور محمد اورنگزیب کو بھی نشانہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ سول ایوارڈز کی تقریب آئندہ سال 23 مارچ یوم پاکستان پر ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم وزیر داخلہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور سینیٹر شہری رحمان موجود۔ شہباز شریف نے صدر زرداری کو مکہ میں طے شدہ تاریخی امن معاہدے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا سہ افریقی امن معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ درینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط تصویراتی شراکت داری میں ڈھالنے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا عزم۔ ملک بھر میں 79واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ کراچی سے گوادر اور لاہور سے ملتان، اسلام آباد سے کشمیر تک شہر شہر جشن، نگر نگر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ریلیاں اور تقاریب کا انعقاد۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ نیو نیوز کی جانب سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک نیوی کے چاق و چوبند دستے نے سیکیورٹی کے فرائض سنبھالے۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ کی صوبائی وزراء کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری، پرچم کشائی کی۔ نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ لاہور میں بھی مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ یوم آزادی پر مارکہ حق میں تاریخی فتح کی یاد میں اسلام آباد میں یادگار فتح کا باقاعدہ افتتاح۔ صدر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، نیول چیف اور سربراہ پاک فضائیہ نے سٹیج پر بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا اور قومی یادگار کا افتتاح کیا۔ پروقار تقریب میں فوجی اور پولیس دستوں کی شاندار پرفارمنسز، جنگی طیاروں کا فلائی پاسٹ۔ تقریب کے دوران فیلڈ مارشل کی خواتین کے سر پر دست شفقت رکھنے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو ذلت امیز شکست دی۔ یادگار فتح، مارکہ حق میں کامیابی، شہداء اور غازیوں کی لازوال داستان، امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی دنیا معترف۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا ایران امریکہ جنگ بندی میں فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے اہم کردار ادا کیا۔ بھارت راہ راست پر نہ آیا تو براہ راست جواب دیا جائے گا۔ پانی کی ایک ایک بوند پاکستان کی ریڈ لائن ہے، امن کی خواہش کمزوری نہ سمجھا جائے۔ دشمن مارکہ حق میں عبرتناک شکست ہمیشہ یاد رکھے گا۔
بھارتی جبر سے آزادی کے لیے مقبوضہ کشمیر کی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے۔ صرف 21 سال بعد ہم اپنی آزادی کی سینچری منائیں گے، مگر آزادی صرف سرزمین حاصل کرنے کا نام نہیں تھی، یہ حقوق کا وعدہ تھا، پاکستان کے لوگوں سے اور ان علاقوں اور ریاستوں سے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے ہیں، 21 سال کے بعد ہم اپنی آزادی کی سینچری منائیں گے۔ آزادی صرف سرزمین حاصل کرنے کا نام نہیں، یہ حقوق کا وعدہ تھا، پاکستان کے لوگوں سے، ان علاقوں اور ریاستوں سے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اس وعدے کو اپنے آئین میں لکھا، اس بار دہراتے ہیں مگر ہمیشہ نبھاتے نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا ویڈیو پیغام جاری۔ نوجوان نسل کے لیے یوم آزادی مستقبل سے عہد وفا نبھانے کا دن ہے، آنے والی نسلوں کو بہتر اور محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پورا پنجاب اب محفوظ ہے، کچے سمیت کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے، پورے صوبے کی مانیٹرنگ ایک دیوار سے کی جا سکتی ہے، پنجاب ہر شعبے میں لیڈ کر رہا ہے۔ امریکی قیادت کی پاکستان کے یوم آزادی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کا تعاون باہمی صلاحیتوں کو ترقی میں بدل رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے خصوصی پیغام میں پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی خوشیوں پر مبارکباد، امن، خوشحالی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر کہتی ہیں کہ امریکہ پاکستان کی ترقی میں ایک پرعزم شراکت دار رہے گا۔ ایرانی صدر کی حکومت اور برادر پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد۔ مسعود پزشکیان نے پاکستان کو دوست اور برادر ملک قرار دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ ایرانی صدر نے پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے مزید ترقی، خوشحالی اور کامیابی کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ لاہور واہگہ بارڈر پر جشن آزادی کے حوالے سے تقریب، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکاء کا جذبہ حب الوطنی، فضا پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ، دشمن پر ہیبت طاری۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر داخلہ سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقریب میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ثقافتی رنگ نمایاں، پولیس کے چاق و چوبند دستوں کا شاندار مارچ پاسٹ، مقامی فنکاروں کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ گوادر میں بھی یوم آزادی کا جشن جوش و جذبے کے ساتھ کیا گیا۔ خشکی کے ساتھ نیلیاں سمندر پر بھی حب الوطنی کے شاندار رنگ بکھر گئے۔ ماہی گیروں کی قومی پرچموں سے سجی کشتیوں کے ہمراہ بحیرہ عرب میں تاریخ ریلی، سکھر میں 300 فٹ بلند قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ چمن اور ڈیرہ بگٹی میں قبائلی عمائدین کی سربراہی میں جشن آزادی کی ریلی نکالی گئی۔ مان صحرا کے سیاحتی مقام ناران بیسر کے 13,500 فٹ بلند برف پوش پہاڑوں پر بھی آزادی کا جشن منایا گیا۔ دریا قہنہار کی بل کھاتی ہوئی موجوں میں ریویو رپورٹنگ ریلی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکہ اور سفیروں کی الگ الگ ملاقات۔ نیٹلی بیکر سے ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ چینی سفیر کی پاکستانی قوم اور قیادت کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ پاکستان اور چین کے قریبی اور آزمودہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر نے بھی ملاقات کی۔ جین میریٹ کی پاکستان کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر گفتگو۔ وطنی عزیز کی آزادی کا جشن نیو نیوز کے سنگ۔ جشن آزادی کے موقع پر نیو نیوز بھی آزادی کے رنگوں میں رنگ گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نصر اللہ ملک اور سی ای او فواد احمد نے نیوز اینکرز اور سٹاف کے ہمراہ مل کر کیک کاٹا۔
اس موقع پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی دھمکی کام کر گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کا مارجن ₹1.34 بڑھا کر مجموعی مارجن ₹10 کر دیا۔ 8% کا مطالبہ کرنے والی پی پی ڈی نے ₹1.34 لینے کے بعد ہڑتال ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی پی ڈی اے ملک خدا بخش کے مطابق ڈیلرز کے 8% مارجن کے مطالبے پر ایک مشترکہ کمیٹی بنائیں گے جو 30 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اور ناظرین، QR کوڈ پر مبنی نیا قومی شناختی کارڈ متعارف کرا دیا۔ نیا قومی شناختی کارڈ پولی کاربونیٹ میٹیریل پر پاکستان میں تیار کیا گیا۔ نئے شناختی کارڈ میں درآمدی مائکرو چپ کی جگہ محفوظ QR کوڈ شامل۔ QR کوڈ کے ذریعے شناختی کارڈ کی تصدیق عام سمارٹ فون سے بھی ممکن ہوگی۔ پاک ID موبائل ایپ کے ذریعے نئے شناختی کارڈ کا QR کوڈ پڑھ کر تصدیق کیا جا سکے گا۔